سورہ یونس آیت نمبر 24. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم ایگزامپلز پڑھ رہے تھے اور ٹاپک تھا شفاعت کا. یعنی یہ دونوں چیزوں کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے کہ ہم ایسے لوگوں کی ایگزامپلز دیکھ رہے تھے قرآن میں جو تکلیف میں اپنے آپ کو اللہ کے آگے باقاعدہ شہادت دیتے ہیں کہ جب وہ تکلیف میں آتے ہیں تو پھر فقط اللہ کو پکارتے ہیں. پھر ان کے دین کا حال یہ ہوتا ہے کہ تکلیف میں پھر فقط اللہ یاد آتا ہے. پھر یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارتے ہیں اور انہیں پتہ ہوتا ہے کہ اب سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. لیکن جب اس تکلیف سے نکل آتے ہیں تو پھر غیر اللہ کو پکارنے لگتے ہیں، یا پھر شفاعت کا ایک غلط عقیدہ کے اندر سمایا ہوا ہوتا ہے، جو کہ ہم نے آیت نمبر 18 میں بھی دیکھا. پھر پکارنے کی بھی بات آئی کہ جب ہم خوشحال ہو جاتے ہیں، جب ہم اس پریشانی سے نکل آتے ہیں تو پھر ہم اپنی چالیں چلتے ہیں اور کریڈٹ لوگوں کو دے جاتے ہیں بنسبت خدا تعالیٰ کے. اس میں ہم نے آپ سے کہا بھی تھا کہ پھر اللہ تعالیٰ اچانک سے پکڑتے ہیں انسان کو، جس کی سیکنڈ ایگزامپل میں بھی آپ آیت نمبر 24 میں جو اس وقت آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے بیان ہوئی بات کہ انما مثل الحیات الدنیا، بے شک مثال دنیا کی زندگی کی، کما ان انزلناہ من السماء، جیسے کہ پانی کی مثال نازل کیا ہم نے اس کو آسمان سے، فاختلط بہ، پس وہ خوب رچ بس گئی اس زمین کے ساتھ، نبات الارض، یعنی وہ جب مکس ہو گیا پانی اور وہ زمین کو اس نے فرٹائل کیا، اور پھر جب زمین پوری طرح سے اس نے اپنا جو اگانا تھا وہ اگایا، مما یأکل الناس والانعام، اس سے جو کھاتے ہیں لوگ بھی اور چوپائے بھی. یعنی اللہ تعالیٰ اس وقت ایگزامپلز دے رہے ہیں، جو ہماری یہ سیکنڈ ایگزامپل ہے کہ پانی کی مثال سے بتایا گیا کہ دنیا کی مثال ایسی ہی ہے کہ تم پروان چڑھتے ہو، فائدے لیے جاتے ہیں، چیزوں سے بھی لیے جاتے ہیں، تم سے بھی لیے جاتے ہیں. حتی اذا اخذت الارض زخرفها، یہاں تک کہ جب حاصل کر لیتی ہے زمین اپنی بہار، اپنی رونق، وزینت، اور اپنی زینت، یعنی خوب گرین اور خوبصورت دکھائی دیتی ہے، پک جاتی ہے، ہر طرح سے پوری طرح سے کمپلیٹ ہو جاتا ہے کھیت. وظن اہلھا، اور یقین کر لیتے ہیں اس کے مالک، اس کے اہل، انہم قادرون علیہا، یہ کہ اب وہ اس کھیتی پر قدرت رکھتے ہیں، یعنی اب وہ اس کو کاٹیں گے، بیچیں گے، کھائیں گے، فائدے اٹھائیں گے، مزے کریں گے. یعنی ادھر اگر آپ دیکھیں تو اگزامپل میں نظر آ رہا ہے کہ تم جب شرک کرتے ہو تو اس کی شرک کی مثال یہ ہے کہ تم اپنی ہی زندگی جو تمہیں ملی تھی جنت حاصل کرنے کے لیے، اور تم غلط کام کرتے ہو، شفاعت کے غلط عقیدے رکھتے ہو، سمجھتے ہو کہ نبی بھی بخش دیں گے اور انبیاؤں کے ہاتھوں میں بھی اتھارٹیز ہیں، یا ہم نے کئی لوگوں کو سفارش کرنے والا سمجھ لیا، حافظ قرآن کو بھی، اس کو بھی، اس کو بھی، اور عمل میں ہم نے کوتاہی کی. اللہ فرماتے ہیں اس شخص کی مثال ایسی ہے کہ اس نے اپنی زندگی کی بہاریں استعمال کی، اس نے سماعت، بصارت، دل کو استعمال کیا، اس کو سب کچھ دیا گیا، اور وہ سمجھتا تھا کہ بس جیسے کہ کھیت کو وہ حاصل کر لیتا ہے یا کرنے کی، یا وہ سوچتا ہے کہ جو جس کھیت پر اس نے اتنی محنت کی ہے یہ سبب اس کا ہے، تو اچانک سے اللہ تعالیٰ اسے پکڑ لیتے ہیں. یعنی وہ کھیت سے محروم ہو جائے گا، وہ جس وجہ سے اسے زندگی بخشی گئی تھی کہ تو نے بڑا بہترین کردار ادا کرنا ہے، تو اس کو کھیت سے تعبیر کیا گیا
کہ کس طرح سے انسان پروان چڑھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ بس اللہ کے علاوہ بھی اس نے سب کو خرید لیا، یا اس کے ہی سب ہیں، یا اللہ نے اس سے کوئی وعدے لے لیے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کھیت کو پورا سرسبز دیکھ کر سمجھتا ہے اس کا مالک کہ وہ قدرت رکھتا ہے اس سے فائدہ اٹھانے پر، اور اللہ نے اس آیت میں ٹویسٹ دے دی کہ اتاہا امرنا لیلن او نہارا، آ جاتا ہے اس کھیت پر ہمارا حکم، ہمارا عذاب راتوں رات آ جاتا ہے اور دن دہاڑے آ جاتا ہے۔ فجعلناہا حصیدا، بس ہم کر دیتے ہیں اس کو اکھڑے ہوئے کھیت کی مانند، یعنی چورا چورا کر دیتے ہیں۔ کأن لم تغن بالامس، ایسا کر دیتے ہیں ہم اس کھیت کو جو کہ کل تک یوں لگ رہا تھا کہ کتنا ہمیں فائدہ دے گا اور کیا کچھ رونق پکڑتا ہے کھیت، اور وہ سمجھتا ہے اس کا مالک کہ بس اب سب اس کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ تعالیٰ راتوں رات دن دہاڑے ایسا عذاب لاتے ہیں کہ گویا وہ کٹا ہوا کھیت ہو جاتا ہے، اور ایسا کٹا ہوا ہوتا ہے کہ لم تغن بالامس، کہ کل کچھ آباد ہی نہیں تھا یہاں۔ یعنی اس بری طرح سے اللہ اس پکے ہوئے کھیت کو ختم کرتے ہیں کہ گویا کہ نشان بھی باقی نہیں رہتا کہ کل تک یہاں پر اتنا سرسبز کھیت تھا۔ اسی طرح نفصل الآیات، کذالک نفصل الآیات، اسی طرح اللہ تعالیٰ تفصیل سے آیت بتا رہے ہیں۔ اب اگر کوئی سمجھے کہ اس میں مجھے تفصیل تو نظر نہیں آ رہی، اور اللہ تعالیٰ کا بیان ہے کہ میں نے اس کھیت کی مثال دے کر، پانی کی مثال دے کر تمہیں بہت کچھ سمجھا دیا ہے، تو اب سمجھنے والوں کے لیے یہاں پر بہت کچھ ہے کہ پھر اچانک ایسے اللہ پکڑیں گے جو حق کو جانتا ہے لیکن حق کی اتباع نہیں کرتا، جو شفاعت کو اچھی طرح جانتا ہے کہ شفاعت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور ہمارے پاس ہم کوالیفائی ہونا ہماری طرف سے بہت ضروری ہے، یعنی ہمارا اچھا ہونا، ہمارا دین میں داخل رہنا، ہمارے ٹیسٹ میں ہم کامیاب ہو جائیں، جہاں جہاں ہمیں دن بھر میں روز آزمایا جاتا ہے، کئی چیزوں سے ہمیں دن بھر میں آزمایا جاتا ہے، اور ہم برے کام بھی کرتے ہیں، اچھے کام بھی کرتے ہیں، کریڈٹ غیر اللہ کو دے جاتے ہیں کہ جی اللہ کے علاوہ فلاں نے بھی میری بگڑی بنا دی، یا ہم شفاعت کے عقیدے سے اتنے خوش ہوتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ بس میری بخشش تو یقینی ہے۔ آپ دیکھیں گے سارا ٹاپک پیچھے سے جڑ رہا ہے کہ ایک تو شفاعت کا ٹاپک تھا، اور ایک برے حالات میں تم پیورٹی کے ساتھ دین پر سٹک ہو جاتے ہو، قائم ہو جاتے ہو، اور پھر جب تمہیں اللہ اس تکلیف سے نکال دیتے ہیں تو پھر تم کریڈٹ کسی اور کو دیتے ہو، اور پھر تم شرک کرتے ہو۔ یعنی دونوں ٹاپک پیرالل ساتھ چل رہے تھے، اور اس کا انجام ایسے لوگوں کا یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کو جب وہ خالصتاً پکارتے ہیں لیکن اس پر قائم نہیں رہتے ہیں تو اللہ انہیں ایسے اچانک پکڑیں گے کہ لگے گا کہ کل بسے ہی نہ تھے، یعنی انہیں پھر توبہ کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ اسی طرح ہم تفصیل سے آیتیں بتا رہے ہیں لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے، جن کو اپنی فکر کرنی چاہیے، ان کے لیے یہ آیتیں بڑی پروڈکٹیو ہیں، بہت سمجھ کی ہیں، اور ان آیتوں میں ان کے لیے بڑی تفصیل موجود ہے۔ وہ جو جاننا نہ چاہے، کترائے یا سمجھنا نہ چاہے، ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ میں آپ جہاں کہیں غلطی پر ہیں، اللہ تعالیٰ میں اور آپ جہاں کہیں غلط حرکت کر رہے ہیں، اتنا سب کچھ جانتے ہوئے بھی تو پروردگار ہمیں آپ کی محبت اور آپ کا خوف نصیب فرمائیے، ملاقات کا دن کا ہر پل ایمان نصیب فرمائیں کہ ہم کوئی برا کام کر نہ پائیں اللہ کی محبت اور خوف کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد فرماتے رہیں۔ اور دیکھیے اللہ تعالیٰ بڑی خوبصورتی سے بتاتے ہیں کہ واللہ یدعو الی دار السلام، کہ اے لوگوں کیوں بھول جاتے ہو کہ اللہ تو وہ تمہیں پکارتے ہیں سلامتی کے گھر کی طرف، وہ تمہیں اصل میں جنت کی طرف بلاتے ہیں، جہنم سے
ڈراتے ہیں وہ تمہیں جہنم کی طرف کبھی بھی اللہ نہیں بلاتے. اللہ تعالیٰ تمہیں ہمیشہ دارالسلام کی طرف بلاتے ہیں. ہمیشہ اللہ کی چاہت یہی رہی ہے کہ اللہ تمہیں جنت کی طرف بلائیں. اللہ تمہیں دوزخ کی طرف بلاتے نہیں ہیں، لیکن دوزخ تیار کر کر رکھی ہے برے لوگوں کے لیے. بلاتے تو وہ جنت کی طرف ہیں، دعوت تو وہ جنت کی طرف دیتے ہیں، لیکن اللہ کے اصول برحق ہیں. اللہ تعالیٰ فضول باتیں نہیں کرتے، فضول ڈراتے نہیں ہیں، اور کلیئر اللہ فرماتے ہیں اچھوں کے ساتھ اچھائی ہوگی اور بروں کے ساتھ برائی ہوگی. جو کہ آگے آیت میں آ رہا ہے کہ اللہ وہ بلاتے ہیں تمہیں دارالسلام کی طرف، اس جنت اور اس سلامتی کے گھر کی طرف. وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اس دارالسلام میں داخل ہونے کے لیے آپ کا صراط مستقیم پر چلنا، یعنی جو اللہ کی دی ہوئی وحی ہے اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، اور جو اللہ کی عطا ہے سماعت بصارت دل، ہمارے سننا، ہمارا دیکھنا اور ہمارا دل، یہ جو اللہ نے ہمیں اتنا پریشیس گفٹ دیا ہوا ہے، اس سے ہم نے فائدہ اٹھاتے ہوئے، وہی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمیں جنت کی طرف اللہ تعالیٰ دعوت دیتے ہیں. تو اے لوگوں سن لو کہ اس وحی سے جس نے فائدہ اٹھایا اس کے اپنے لیے ہی فائدہ ہے. للذین احسنوا الحسنی، ان لوگوں کے لیے جو اس وحی سے مدد لیتے ہوئے اچھے کام کریں گے، ٹو دا پوائنٹ عقیدہ رکھیں گے. یاد رکھیے اس میں عقیدہ اور عمل دونوں چلا آ رہا ہے کہ تمہارا عقیدہ جو شفاعت کا ہے اسے صحیح کر لو، اور جس دین کی طرف بلایا جا رہا ہے اس میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، کیونکہ وہ بہت کمپیکٹ دین ہے، بہت چند باتوں کا دین ہے، اور جس کے بغیر وہ کمپلسری آئٹمز ہیں جس کے بغیر ہم کوالیفائی نہیں ہو سکیں گے اگر ہم نے اس کو کلیئر نہیں کیا. تو آپ ادھر دیکھیے کہ للذین احسنوا، جن لوگوں کے لیے بھی، جو لوگ بھی احسنوا حسن سلوک کرتے ہیں، اچھائیاں کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، الحسنہ، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھلائیاں ہی بھلائیاں رکھی ہیں، وہ زیادہ، اور اس بھلائی جتنی اس نے کی ہے اس سے بھی زیادہ اسے بہت کچھ ملنے والا ہے. وَلَا يَرْحَقُ وُجُوهَهُمْ قَطْرٌ، اور نہیں ڈھانپے گی ان کے چہروں کو سیاہی، وَلَا ذِلَّةٌ، نہ ان کے چہروں پہ ذلت ہوگی. اولئک اصحاب الجنہ، یہ نیکیاں کرنے والے، وحی کی مدد سے اپنی ہدایت کا راستہ ڈھونڈنے والے، پھر صراط مستقیم پر چل کر دکھانے والے، پھر تکلیف میں اور اچھائی میں اس فقط ایک اللہ کو کریڈٹ دینا اور ایک اللہ کو پکارنا، یہ وہ جنت والے لوگ ہیں. ہم فیہا خالدون، جس میں وہ سدا رہیں گے. والذین کسبوا السیئات، اور اسی کی کمپیریزن میں جہاں اچھے لوگوں کی بات آئی، جہاں دارالسلام اور جنت کی بات آئی، وہاں برے لوگوں کا بھی تذکرہ ہو رہا ہے کہ والذین کسبوا السیئات، وہ لوگ جنہوں نے بھی برائیاں کمائی، جزاء السیئہ، کتنے بڑے کتنے کریم خدا ہیں کہ جزاء السیئۃ بمثلھا، جتنی برائی کمائی ہے تو جزا بھی اس کی برائی کا اس برائی جتنا ہی ملے گا. جبکہ نیکیوں کے لیے کیا کہا گیا؟ وزیادہ، نیکی کا انعام زیادہ کر کر ملے گا، لیکن برائی کو برائی کی حد تک ملے گا. 10 برائی کی تو 10 ہی ملے گا، لیکن اگر 10 اچھائی کی تو کم سے کم 100 ملے گا، کیونکہ کم سے کم ایک نیکی پر 10 کو اللہ تعالیٰ نے 10 کا ایوریج دیا ہے. لیکن آپ سوچئے کہ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اکثریت جہنم میں جائے گی، اکثریت جہنم میں جائے گی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اکثریت علم نہیں حاصل کرتی اللہ کی کتاب کا، اکثریت فاسق ہے، اکثریت عقل سے کام نہیں لیتی. بہت قلیل لوگ ہیں جو اللہ کی کتاب سے نصیحت حاصل کرتے ہیں، بہت قلیل لوگ ہیں، بہت کم لوگ ہیں جو عمل کر کر اور جنت کا راستہ اپناتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنی کتاب میں. تو جناب ادھر آپ دیکھیے کہ کیا اللہ کی شان ہے کہ اللہ فرماتے ہیں
کہ برائی برائی جتنی ہی ملے گی اس کے باوجود جہنم میں لوگ زیادہ ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جہنم سے کیا تو بھر گئی؟ یعنی جہنم بے انتہا بھر جائے گی، کیونکہ آپ خود سوچ لیں کہ کتنے لوگ جائیں گے، کتنے لوگ جائیں گے، اور اللہ تو غافل ہے نہیں۔ اللہ جہنم سے کیوں پوچھتے ہیں کہ تو بھر گئی؟ ہمیں بتانے کے لیے، نہیں تو اللہ تو عالم الغیب ہے، اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے جہنم سے پوچھنے کی کہ کیا تو بھر گئی؟ کیا اللہ نہیں جانتے کہ بھری یا نہیں بھری؟ یہ مجھ کو اور آپ کو سنایا جا رہا ہے کہ اتنے لوگ جائیں گے، اتنے لوگ جائیں گے، اتنے لوگ جائیں گے۔ جیسے ہم 5 کلو کے ڈبے میں جب 4.25 چیز ڈال دیتے ہیں تب ہم پوچھتے ہیں کہ کیا ڈبے میں گنجائش ہے، یا 5 کلو کے ڈبے میں ہم 1 کلو ڈال کر اور کہتے ہیں کیا گنجائش ہے؟ جب ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بس آخری کا چیز رہ گئی ہے اور گنجائش اس میں 5 ہی ہے، سوچئے کہ اللہ بھی جہنم کو جتنا اللہ نے بنایا ہے کتنا بڑی بنایا ہوگا کہ اللہ کہتے ہیں نمبر 1 کثرت سے لوگ وہاں جائیں گے۔ اس سے خود سوچ لیجئے کہ کتنی بڑی جہنم ہے، اور اللہ تعالیٰ کیوں پوچھتے ہیں کہ جہنم تو بھر گئی؟ یعنی ہمیں بتانے کے لیے کہ اے لوگوں بہت سوچ بچار کرو، یہ چھوٹی سی کتاب ہے، یہ چھوٹی سی وحی ہے جس کا تمہیں ذمہ دار بنایا گیا ہے، جس پر تمہیں سوال کا جواب دینا پڑے گا، یہ تمہارا سلیبس ہے، آؤٹ آف دا سلیبس کوئی کویسچن نہیں آنے والا، سلیبس کے اندر سے ہی تمہیں پوچھا جائے گا، اور اس کے باوجود لوگ ڈیفالٹر ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرما دے، اللہ تعالی میری اور آپ کی بھی برائیوں کو دور فرما دے اور ہماری اصلاح فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے چہروں پر ذلت ڈھپی ہوئی ہوگی، وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ، نہیں ہوگا اللہ کی طرف سے ان کے لیے کوئی بچانے والا، كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ، ان کے چہروں کو کس طرح سے تشبیہ دی جا رہی ہے کہ ان کے چہرے اتنے سیاہ ہوں گے کہ كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ، گویا بے شک اس طرح سے کہ ڈھانپ دیا گیا ہو، وجوہہم ان کے چہروں کو، قطعا من اللیل مظلما، کہ ایک ٹکڑے کو رات سے، جیسے کہ سخت سیاہ رات ہو، جیسے رات کو سخت سیاہ رات کو کالک سے ڈھانپ دیا جاتا ہے، ایسے ان کے چہروں کو کالک سے ڈھانپ دیا جائے گا۔ اولئک اصحاب النار، یہ لوگ آگ والے لوگ ہوں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور اگر آپ آگے کی آیت دیکھیں تو وہی اشارہ دے رہی ہے کہ تم نے جو دنیا میں شرک کیا، اور جس کے نام سے شرک کیا، جس کے نام سے تم نے غلط عقیدہ شفاعت کا پروموٹ کیا، وہ تمہیں کام آنے والے نہیں ہیں۔ وہ تو اللہ سے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، اور آپ گواہ ہیں اس بات کے کہ ہم تو بالکل غافل تھے، بے خبر تھے ان کی پکار سے، ہم نہ انہیں سن سکتے تھے اور نہ ہم انہیں جواب دے سکتے تھے۔ یہ آگے کی آیت میں آپ غور سے پڑھیے گا کہ جس دن ہم اکٹھا کریں گے سب لوگوں کو، پھر ہم پوچھیں گے ان لوگوں کے لیے اشرکو، جنہوں نے شرک کیا تھا، مکانکم، کہ ٹھہرو اپنی جگہ پر، تم بھی وہاں ٹھہرو، وشرکاؤکم، اور جن کو تم نے اپنی طرف سے شریک بنایا تھا یا سمجھا تھا کہ ان کے بھی پاس کوئی اتھارٹی ہے، ان کو بھی اللہ روکیں گے اور شرک کرنے والوں کو بھی روک لیں گے۔ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، اور پھر ان کے درمیان آڑ ڈال دی جائے گی، تفرقہ ڈال دیا جائے گا ان کے درمیان، انہیں روک کر پوچھا جائے گا۔ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ، اور کہیں گے ان کے ٹھہرائے ہوئے شریک، کہیں گے ان کے ٹھہرائے ہوئے شریک، یعنی جن کو یہ کوئی دلیل بغیر کہتے تھے کہ یہ شفاعت کر دیں گے، یہ بخشوا دیں گے، ان کے ہاتھ میں اتھارٹی ہے، کہیں گے وہ لوگ ما کنتم ایانا تعبدون، نہیں کرتے تھے تو تم ہماری عبادت، یعنی وہ کلیئر انکار کریں گے کہ تم ہمیں کچھ بھی نہیں پکارتے تھے،
یعنی ہم نے تمہیں کوئی ایسی باتیں نہیں سکھائی تھیں. فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، اور وہ اللہ کو گواہ بنا لیں گے. وہ کہیں گے کافی ہے اللہ کی ذات گواہ کے طور پر ہمارے درمیان بھی اور تمہارے درمیان بھی. سب سے پہلے تو وہ کہیں گے ایسا تھا ہی نہیں کہ تم ہمیں پکارتے تھے. سیکنڈ، وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو کر کہیں گے کہ اے اللہ آپ کافی تھے نا ہمارے اور ان کے درمیان. ان کننا عن عبادتکم لغافلین، کہ بے شک تھے ہم تمہاری عبادت سے البتہ غافل. ہمیں نہیں پتا تم کیا کرتے رہے اور تم ہمیں کیوں پکارتے رہے، یعنی ہماری تعلیمات یہ نہیں تھی. ہم نے تمہیں تو نہیں بتایا تھا کہ جی ہم تمہیں بخشوا دیں گے یا ہمارے پاس کوئی اتھارٹی ہے. وہ تو خود اپنے رب سے ڈرتے تھے. وہ تو خود کہتے تھے کہ انی اخاف ان عصیت، مجھے تو خوف ہے کہ اگر میں نے نافرمانی کی تو اس بڑے دن کے عذاب سے میں خود خوف کھاتا ہوں. وہ انبیاء تو خود کہتے تھے کہ میں خود اپنے لیے بھی نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتا اور میں تمہارے لیے بھی نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتا. پھر اس کے ساتھ آپ دیکھیں کس طرح سے اینڈنگ ہوگی کہ ہنالک، اس جگہ، تبلو، اس جگہ، تبلو کل نفس، آزمائش ہو جائے گی، جانچ پڑتال ہو جائے گی ہر نفس کی، ما اسلفت، جو اس نے دن گزارے دنیا میں، سب کی جانچ پڑتال ہو جائے گی. وردوا الی اللہ، اور پھر وہ فقط اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے. کسی غیر اللہ کی طرف میں نے اور آپ نے نہیں جانا. یہ جو ہمیں ڈھارس ملتی ہے نا غیر اللہ سے، وہ غیر اللہ تو خود ہمارے خلاف کھڑے ہو جائیں گے اور ہم فقط اللہ کی حاضری پر اللہ کے سامنے پیش ہوں گے. مولاہم الحق، جو کہ ہمارا سچا مولا ہے. ہم نے اپنا ریلیشن اس سچے مولا سے فضول خراب کیا جو کہ بالکل حقیقت میں سچائی کے ساتھ وہی مولا ہے. وَضَلَّ عَنْهُمْ، اور گم ہو جائیں گے ان سے، مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، جو انہوں نے دین پر جھوٹی باتیں گھڑی تھیں، ان سب سے ان کی تمام باتیں، ساری چیزیں گم ہو جائیں گی. اللہ تعالی ہم سب کو بد نصیب ہونے سے بچا لے. نصیب ہم خود لکھتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائیے کہ ہم قرآن سے مدد حاصل کریں اور اپنے نصیب کو ہم اچھا کرنے کی کوشش کریں تو اللہ کی مدد بھی ضرور آ جائے گی. اللہ تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں.